السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ بازوئے زہر آلود کا قصہ اس طرح سے ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد جب مدینے کی طرف رخ کیا تو ایک یہودیہ عورت حاضر ہوئی اور اظہار ایمان کیا اور ایک بازوئے زہر آلود کو جس کو کباب کر کے ہمراہ لائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر سے فدا ہوں، آپ کے خیبر کی فتح آپ کی خیبر کی طرف تشریف لے جانے سے نہایت غمگین ہوئی تھی، اس لیے کہ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ بڑے دلاور اور بہادر ہیں، اور اس بکری کے بچے کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور سنا تھا کہ حضرت بھنے ہوئے گوشت کو نہایت پسند کرتے ہیں، خصوصاً بازو بریاں بہت ہی بھاتا ہے، اس لیے میں نے خدا کے واسطے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ہاتھ سے نجات دے تو میں اس کو ذبح کر کے آپ کو یہ کھانے کے لیے دعوت میں حاضر کروں۔ اس وقت حضور کے پاس حضرت علی ابن ابی طالب اور برا بن معرور موجود تھے۔ برا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک لقمہ اس میں سے اٹھا لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ اس پر جناب امیر علیہ السلام نے کہا اے برا رسول خدا پر سبقت مت کر۔ برا نے جو کہ عرابی تھا جواب دیا کہ اے علی کیا تم رسول خدا کو بخیل جانتے ہو؟ فرمایا میں حضرت کو بخیل نہیں بتاتا بلکہ آپ کی تعظیم و تکریم کی راہ سے کہتا ہوں، کیونکہ نہ مجھ کو اور نہ تجھ کو اور نہ جملہ مخلوقات میں سے کسی اور کو قول میں یا فعل میں یا کھانے پینے میں رسول خدا پر سبقت کرنی جائز نہیں ہے۔ برا نے جواب دیا میں رسول خدا کو بخیل نہیں جانتا۔ تب جناب امیر نے اس سے فرمایا کہ اس سبب منع نہیں کر رہا تھا کہ گوشت یہ عورت لائی ہے اور یہودیہ ہے اور ہم کو اس کے حالات سے کچھ واقفیت نہیں ہے، میں اس لیے تم کو اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اگر تم اس کو بغیر اجازت کے کھاؤ گے تو تمہاری سلامتی کے ضامن نہ ہوں گے، اور اگر تم اجازت کے ساتھ کھاتے تو حضور تمہاری سلامتی کے ضامن ہوتے۔ جناب امیر تو یہ فرما ہی رہے تھے کہ برا لقمہ چبا رہا تھا، ناگہاں بازوئے قدرت سے آواز آئی اور وہ گویا ہوا کہ یا رسول اللہ مجھ کو نہ کھائیے گا کیونکہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اسی اثنا میں برا موت میں مبتلا ہو کر گر پڑا اور مر کر ہی اٹھا۔ تب حضرت علی نے اس عورت کو تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرمایا کہ تو نے کس لیے ایسا کام کیا؟ عرض کی حضرت مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے، میرے باپ، چچا، بھائی، شوہر اور بیٹے کو قتل کر ڈالا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا، اور میں اپنے دل میں یہ کہتی تھی کہ اگر بادشاہ ہے تو بہت جلد اس سے بدلہ لے لوں گی، اور اگر پیغمبر ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے اور فتح مکہ اور نصرت و کامیابی کا وعدہ بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زہر سے اس کو محفوظ رکھے گا اور کچھ ضرر نہ پہنچنے دے گا۔ حضرت نے فرمایا تو سچ کہتی ہے، اب تو برا کے مرنے سے مغرور نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا پر اس کے سبقت کرنے کے سبب اس کا امتحان کیا ہے، اور اگر وہ اجازت سے کھاتا تو اس کا شر اور زہر اس سے رفع ہو جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا جو 10 تھے تعداد میں، ان میں سلمان، مقداد، عمار، صہیب، ابو ذر، بلال اور حضرت علی بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت نے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا اور حلقہ کر کے سب بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اس بازوئے زہر آلود پر رکھ کر دم کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع سمعہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور اس دعا کے بعد حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر اس کو کھانا شروع کرو۔ پھر حضور نے خود بھی اس میں سے کھایا اور اصحاب نے بھی کھایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو کر سب نے کھایا اور پانی بھی پیا، اور اس عورت کے لیے فرمایا کہ اس کو بند رکھو۔ دوسرے دن جب وہ حضور کے سامنے آئی تو آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا تو نے کہ ہم سب نے اور اصحاب نے اس بازوئے زہر آلود کو کھایا لیکن ہمیں کچھ نہ ہوا۔ تب اس عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں
کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اور اس عورت کا اسلام میں بہت اچھا حال رہا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔